السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 105۔ سورۃ نساء، آیات ہے 171 سے لے کر 175 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب، حد سے نہ گزرو، لا تغلو، اپنے دین میں۔ اب وہ کیا حد سے گزرے؟ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ تو وہ حد سے گزرے کہ عیسی ابن مریم کو بیٹا کہا یا تیسرا اللہ کہا۔ تو مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اس کے کلمہ ہیں، ڈالا مریم کی طرف، اللہ کی جانب سے روح ہیں۔ تو مسیح، عیسی ابن مریم کے ساتھ مسیح، یعنی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے مسیحا، طبیب، حاذق، بیماریوں کو دور کرنے والے۔ اسی طرح سے مردہ قوم کو زندہ کرنے، مردہ قوم کو یعنی جسے کہتے ہیں نشأت ثانیہ، بیدار کرنے والے۔ اللہ کے رسول اور کلمہ، اس لیے کہ عموماً پیدائش ہوتی ہے میاں بیوی کے ملاپ سے۔ یہ صرف کلمہ، اللہ کا حکم کن فیکن، مریم کی طرف ڈال دیا، اور روح اس کی، حالانکہ سب ہم اسی کی روح ہیں، مگر یہ ایک امتیازی شان ہے اس روح کی۔ لہذا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ تو عیسی ابن مریم رسول ہیں، تین مت کہو، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ دیکھیں، ولد کے معنی ہمیشہ اولاد، بیٹا بیٹی، کیونکہ کئی اولاد قرار دیے تھے۔ جی، لہو ما فی السماء، اسی کا تو ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، تو اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا؟ اور اللہ تعالیٰ ہی کافی کام بنانے والا، تو اسے کیا ضرورت ہے؟ نہ اولاد کی ضرورت ہے نہ کسی معاون کی۔ اور پھر ایسا کیوں؟ آپ عیسی ابن مریم کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول کیوں نہیں مانتے؟ وہ خود اس بات پر کہ اللہ کے بندے ہیں عار محسوس نہیں کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ فخر ہونا چاہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو سنیے گا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح یعنی عیسی ابن مریم عار نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کے وہ بندے ہیں، اور نہ مقرب فرشتے۔ اب چونکہ مقربون یہ صفت ہے، کوئی بھی فرشتہ، اور جو کوئی عار سمجھے یا انکار کرے اس کی بندگی سے اور تکبر کرے، تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کی طرف ایک دن جمع کرے گا۔ اب جب جمع کرے گا تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. تو جو کوئی ایمان لائے، اعمال صالحہ کریں، پورا پورا ان کا اجر ملے گا. اب اجر تو ملے گا، اس کے بعد فضل، وَيَزِيدُهُمْ، اور مزید اضافہ کریں گے اپنے فضل سے. اب ایک کہ ہم بتا چکے ہیں، پھر بھی یاد آ کہ اجر کسی چیز کا مقابل، جیسے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے تو 27 درجہ افضل. اور فضل یہ کسی چیز کا مقابل نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے. تو اجر تو بھی دے گا پورا پورا، اور اضافہ بھی کریں گے. اور یہ اضافہ کیا ہوگا؟ فضل ہوگا اللہ تعالیٰ کا. اب اس کے مقابلے میں جنہوں نے آر محسوس کی یا انکار کیا، تکبر کیا، تو انہیں دردناک عذاب، اس لیے کہ انہیں کوئی حق نہیں تھا تکبر کرنے کا. اور یہی نہیں، جب قیامت کے دن حقیقت کا انکشاف ہوگا تو نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی نہ کوئی مددگار. ولی اب کوئی حمایت کرنے والا نہیں پائیں گے، کوئی حامی نہیں پائیں گے، اور نہ کوئی مددگار. اس لیے حکم ہو رہا ہے عام ناس، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، آ چکی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی جانب سے. برہان، برہان ایک دلیل ہے. اور اتارا تمہاری طرف نور جو واضح ہے. اب کیا مراد اس سے؟ کتاب. واضح کھلی ہوئی دلیل بھی آئی اور کتاب بھی آئی. لیکن کتاب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نورم مبینہ. تو کیوں کتاب کو نورم مبینہ کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کلام پاک یہ ایسی کتاب ہے کہ جب اسے کوئی تسلیم کرے اور اس کے دائرے میں داخل ہو، مطلب ہے کہ شریعت کے، تو کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اس کا عقیدہ صاف ہو جاتا ہے. کس سے؟ کس کتاب سے. تو پھر نور ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی. تو نور کسے کہیں گے؟ ظلمتوں کو دور کرنے والا. جب نور پھیلے تو ظلمتوں کا کوئی بھی گوشہ ہو وہ دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اس کتاب کو نور کہا گیا. تو اسے نوٹ کر لیں، چونکہ نور پر جب آیت آئے گی، ہمارے یہاں لوگوں کا غلط تصور ہے، تو ابھی اس طریقے سے نور کی صفت مبینہ اسے محفوظ کر لیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پھر مضبوط تھامے رکھا، اپنے دین پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا فی رحمت من، اپنی جانب سے رحمت میں. اور فضل جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل، بھائی رحمت ہے، فضل ہے، جیسے کہ اجر ہے، رحمت ہے، فضل ہے. اور وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اپنی طرف ہدایت کی توفیق دے گا، یا رہنمائی کرے گا، یا رہبری کرے گا. صراطا مستقیما، سیدھا راستہ. صراط مستقیم، ایسا راستہ جو منزل مقصود تک پہنچائے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے تک پہنچا دے، جنت میں داخلے تک پہنچائے. یہی معنی ہوتے ہیں صراط مستقیمہ. باقی راستے تو بہت ہیں، وہ اگرچہ بنائے گئے ہیں بڑی محنت سے، مگر وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. منزل مقصود تک پہنچانا کوئی ضروری نہیں اور گارنٹی بھی نہیں، مگر یہ ایک راستہ ایسا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے، اسے اختیار کریں. تو وہ کیا ہے؟ کلام پاک، احادیث صحیحہ. تو انسان کے شبہ
شکوک سب دور ہو جاتے ہیں اور اس سے توفیق ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج اتنا ہے، پھر کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔